باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک وآبائک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق خطیب اہل سنت، انتہائی مہربان شخصیت برادرم عزت مآب قاضی عبدالحفیظ چشتی گولڑوی دامہ اقبالہ، برادر مکرم فاضل جلیل عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ شبیر احمد نقشبندی صاحب دامہ شوکتہ، دنیا ہائے نقابت کے نیر تاباں آل سنت کے ممتاز نقیب برادرم عزت مآب الحاج بدر السلام بدر صاحب دامہ اقبالہ، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت قابل احترام جمیع سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ ہم یہاں ڈڈھمبر ضلع راولپنڈی میں بزم نصیریہ کے زیر اہتمام 26ویں سالانہ عظیم و شان فقید المثال ایمان افروز محفل شب نور میں شریک ہیں۔ اس غیرت مندانہ آبرو مندانہ باوقار اور ایمان افروز کانفرنس کے انعقاد پر صمیم قلب سے بزم نصیریہ ڈڈھمبر کے جملہ ذمہ داران و کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس آبرو مندانہ اور غیرت مندانہ کاوش کو اپنی بارگاہ معلیٰ میں قبول فرما کر اس محفل کے توسط اور توسل سے امت مسلمہ کی سوئی ہوئی غیرت کو بیدار فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، حرمت صحابہ، تقدیس اہل البیت، حرمت اہل اللہ و شعائر اللہ اور خون مسلم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کو بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو قادیانیت، مرزائیت، لبرلزم، سیکولرزم، الہادیت، دین بیزار اور دین دشمن قوتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آج کی اس رونق افروز اور بابرکت نشست میں خطیب اہل سنت فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالحفیظ چشتی صاحب دامہ شوکتہ کے حکم کی تحمیل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ
جتنی دیر بھی ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق کتاب اللہ و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے کتاب حکیم کے پہلے پارہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 کو تلاوت کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس، آپ کی تکریم، آپ کی تعظیم، آپ کی تعزیر اور آپ کی توقیر کرنے کے اسلوب اور ایس او پیز بھی وضع فرمائے ہیں۔ اس آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، آج امت مسلمہ بہروپیوں اور مداریوں کے زیر تسلط ہے۔ بڑے بڑے چرب زبان، مکار اور فراڈی یوٹیوبر اپنی چرب زبانی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دین متین اور دین حنیف اور شعائر اسلام کا تقدس پامال کرنے میں مصروف ہیں، اور ان بہروپیوں، ان مداریوں، ان دجال پرور اور طاغوت صفت کرداروں کے پیچھے کئی اور مداری، بہروپیے، سماجیات، مذہب اور سیاسیات کا سہارا لے کر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں تقویت فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور پچھلے 1500 سالہ عرصہ میں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ذات ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی مقدس اور معطر اور معمر اور منور اور معصوم بارگاہوں کے اندر توہین کرنے اور تنقیص کرنے کی نیت نہ بھی ہو تو پھر بھی کمزور، چھوٹا، ہلکا اور ذو معنی لفظ کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس بات پر قرآن و سنت کے اٹل اور واضح احکامات موجود ہیں، اور گزشتہ 1500 سالہ عرصہ میں امت اسی منہج، اسی عقیدے، اسی نظریے، اسی ضابطے، اسی اصول اور اسی نظم پر برقرار ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ذات ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں توہین و تنقیص کی نیت نہ بھی ہو تو کمزور، چھوٹا، ہلکا اور ذو معنی لفظ کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کی کئی تمثیلات میں آپ کو کتاب الہیہ سے پیش کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لفظ عام انسانوں کے لیے خالق نے استعمال فرمائے، وہی کیفیت جب نبی کے وجود میں ظہور پائی تو قرآن نے الفاظ بدل دیے۔ یہ مسئلہ احترام رسالت کا ہے، یہ مسئلہ تقدیس رسالت کا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوٹیوبر دین نہیں سکھا سکتے، فیس بک کی محقق دین نہیں سکھا سکتے، دین وہ بتائے گا، دین کی باریکیاں اور دین کی نفاست سے وہ آگاہ کرے گا جس نے کسی شیخ کامل، اہل اللہ اور پاکیزہ اساتذہ کی مجلس میں بیٹھ کر زانو تلمذ طے کر کے کتاب و سنت کے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
یہاں ایمان والے یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اسے اپنی سوچوں میں محفوظ کر لیں، جو بات میں آپ کو ڈیلیور کرنے لگا ہوں، کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھے اور آپ کو مخاطب کیا۔ 88 مرتبہ 88 مرتبہ تخاطب میں پروردگار نے کہیں نماز کا حکم دیا، کہیں روزہ کا حکم دیا، کہیں عمرہ اور حج کا حکم دیا، کہیں سچ بولنے کا حکم دیا، کہیں سچی بات کہنے کا حکم دیا، کہیں قائم بالقسط انصاف کرنے کا حکم دیا۔ لیکن کتاب الہی میں پہلے پارہ میں جو پہلا یا ایھا الذین آمنو ارشاد فرمایا، اس میں نماز روزہ کی بات نہیں کی، ناموس رسالت اور اپنے محبوب کے حقوق کی بات فرمائی۔ پہلے یا ایھا الذین آمنو میں نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزہ کی بات نہیں ہو رہی، حج اور عمرے کی بات نہیں ہو رہی، تسبیح اور مسواک کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلے یا ایھا الذین آمنو میں ناموس رسالت، تقدیس رسالت، تطہیر رسالت، حرمت رسالت، تحتر رسالت، پاکیزگی رسالت، وجاہت رسالت، جاہ رسالت، حشمت رسالت، شوکت رسالت اور وقار و توقیر رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا راعنا۔ کیوں؟ راعنا کا معنی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم و تربیت فرماتے، حضور علیہ السلام تو فصیح و بلیغ ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب حضور کلام فرماتے تو حضور علیہ السلام کہ دہن مبارک سے لفظ ایسے نکلتے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے والے نئے نئے لوگوں کو بات سمجھنے میں مشکل ہوتی، جب انہیں مشکل ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں۔ اب صحابہ کرام اہل ایمان صدق نیت سے کہتے ہماری رعایت فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں رعایت دیں، مطلب یہ کہ آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم نوٹ کر لیں یا اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ لیکن مدینہ میں رہنے والے یہودی اسی لفظ راعنا کو لے کر زبان کو گھما پھرا کر راعنا کی جگہ راعینا کہتے، جس کا معنی انتہائی گھٹیا اور بودا بنتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس لفظ کو گھما پھرا کر دور جا کر کوئی ہلکا اور کمزور معنی نکلتا ہو، وہ اچھا لفظ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں استعمال نہ ہو۔ ایمان والوں کے لیے حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں راعنا نہیں کہنا، بلکہ میرے نبی کی بارگاہ میں کہنا ہے وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ توجہ فرما دیں۔ اب حضرت والا آپ ذمہ دار لوگ ہیں، میں ہمیشہ اس مجمع میں کھل کر بات کرتا ہوں جہاں باعزت لوگ موجود ہوں۔ اکثر لوگوں سے میں آج کل معذرت ہی کرتا ہوں کہ چبڑ لوگوں سے بات کرنا، نہ چبڑ لوگ ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ چبڑ معاشرے میں ہم بات کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اس لیے اکثریت سے میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی باعزت ہے تو وہاں میں بات کرتا ہوں۔ یہاں قرآن نے کہا ہماری رعایت کریں، وقولوا انظرنا، آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا، آج کے بعد تم نے کہنا ہے وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر توجہ فرمائیں۔ توجہ چاہوں گا، ہمارے حال پر توجہ فرمائیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر توجہ فرمائیں۔ آپ توجہ میری طرف کیجئے گا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر توجہ فرمائیں۔ اب یہاں قرآن ہے، قرآن نے حقوق رسالت بیان کیے، قرآن نے اسلوب دیے، قرآن نے SOPs واضح کیے، قرآن نے نشاندہی کی
کہ اچھا لفظ تم استعمال کرتے ہو، لیکن اس اچھے لفظ کو لوگ گھما کر غلط معنی پہناتے ہیں، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آج کی بعد آپ نے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر توجہ فرمائیں، لیکن انظرنا کو بھی معمول نہیں بنانا۔ کیا پاس ادب ہے؟ کیا حدود کا تعین ہے؟ کیا محبوب کے حقوق کی ترجمانی ہے؟ اور کیا محبوب کے حقوق کی وکالت ہے؟ کہ انظرنا بھی بار بار کہہ کر میرے نبی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ قلب سلیم پہ ملال آئے گا، قلب فہیم پہ ملال آئے گا۔ انظرنا کو بھی معمول نہیں بنانا۔ واسمعوا، جب میرا نبی کلام کرے تو پہلی بار ہی توجہ سے سنا کرے۔ حقوق رسالت، جب میرا محبوب نطق فرمائے، میرا محبوب کلام فرمائے تو پہلی بار ہی توجہ سے سنا کرے۔ اب یہاں میں قرآن سے آپ کو کئی مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ نبوت کے حقوق کیا ہے، نبوت کی بارگاہ میں کلام کیسے کرنا ہے، نبی کو تخاطب کیسے کرنا ہے، نبی کے متعلق گفتگو کیسے کرنی ہے، نبی کا نام کیسے لینا ہے، نبی کے نام کو کتنے ادب اور احترام سے امت کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اس پر قرآن مجید آپ کے سامنے قرآن مجید سے کئی تمثیلات پیش کرتا ہوں۔ سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 آیت کا نمبر 84۔ عام بندے کی آنکھیں ضائع ہو جائیں، عام بندہ اندھا ہو جائے، عام بندے کی آنکھ چلی جائے تو قرآن کہتا ہے امیون، یہ اندھا ہے۔ لیکن حضرت یوسف کی محبت میں روتے ہوئے حضرت یعقوب کی بینائی چلی جائے تو قرآن نے الفاظ بدل دیے۔ ایک بار اونچی سبحان اللہ بولیں تاکہ ہم آپ کو قرآن پیش کریں۔ یہ فیصلہ تو ڈاکٹر کرے گا کہ ڈوز کیسی دینی ہے۔ یہ فیصلہ تو ڈاکٹر کرے گا کہ اس وقت کس ڈوز کی ضرورت ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے، اس کی حدود کتنی ہونی چاہیے، وہ کتنی ایم جی ہونی چاہیے۔ اس قوم کو اس وقت لا تعداد ایم جی کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، عام بندے کی آنکھ چلی جائے اندھا ہے، کان چلے جائیں ڈورا ہے، زبان چلی جائے گنگا ہے، پیر چلے جائیں لنگڑا ہے، لیکن حضرت یوسف کی محبت میں روتے ہوئے جب اللہ کے برگزیدہ بزرگ و برتر نبی اور رسول سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی نظر شریف چلی گئی تو قرآن نے وہاں لفظ کیا استعمال کیے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، نظر چلی گئی، قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یوسف کی محبت میں روتے ہوئے ہمارے نبی کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بدر صاحب احترام نبوت یہی تو ہے، اور میں اس قوم سے یہ بات کہوں گا، اس قوم سے یہ بات کہوں گا کہ کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جیو نیوز پر جن جن ملاؤں اور جن جن مذہبی بیروپیوں اور مداریوں نے، جن یہودیوں کے ایجنٹوں نے، کفر کے دلالوں نے، قادیانیوں کے بروکروں نے کل ایک کنفرم گستاخ کی حق میں وکالتی کی ہیں، انہیں پہچانو۔ وہ کون تھے؟ ان کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ ان کا تعلق کس مسلک سے تھا؟ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ کی اس دھرتی پر اہل سنت گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن حسین کے نانا کے غدار نہیں ہو سکتے۔ ٹکا کے نعرہ لگاؤ لبیک کا لبیک۔
شب نور کی اس روز نور میں شب نور کے اس روز نور میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی دین کے خیر خواہ ہیں، یہ واقعی پاکستان میں امن چاہتے ہیں، تو آپ نے مختلف مکاتب فکر کے مداری، بروکر، دلال، جاہل، اجٹ، انگریزوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے کتے نہلانے والے بلائے، تو اہل سنت کا موقف دینے والے کے لیے اہل سنت کے ذمہ داروں کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے ڈاکٹر راغب نعیمی کو کیوں نہیں بلایا گیا جس نے فتویٰ جاری کی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ دیا ایک گستاخ کے خلاف کہ یہ نبی کا بھی گستاخ ہے، انبیاء کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، اولیاء کا بھی گستاخ ہے، قرآن کا بھی گستاخ ہے، تو موقف لینے کے لیے ڈاکٹر راغب نعیمی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ اہل سنت کے دیگر پلیٹ فارم سے بڑے بڑے لوگوں کو، علماء کو، مفتیان کو وہاں کیوں نہیں بلایا گیا؟ ان سے بھی رائے لی جاتی۔ اب رائے لینے کے لیے کس کو بلایا گیا؟ جواد نقوی، امین شہیدی، جوید غامدی، اور وہ کراچی والا یوٹیوبر کون سا ہے جی، نام بھول گیا، طارق مسعود۔ یہ اس قوم کی دینی رہنمائی کریں گے، یہ اس قوم کی دینی رہنمائی کریں گے، یہ ہے سکالر، یہ ہے دانشور۔ اب نبی کا مقام پہچان، عام بندی کی آنکھ چلی جائے تو اندھا، لیکن نبی کی آنکھ سے روشنی چلی جائے تو میں پڑھتا ہوں قرآن، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آج بول نبی کے لیے، کل حشر میں میدان میں نبی تیرے لیے بولے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جناب یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے ہوئے جناب یعقوب کی نظر سفید ہو گئی۔ کیا لفظوں کا انتخاب ہے! یہ پاس نبوت ہے، یہ حدود رسالت ہے جناب، یہی تو ناموس رسالت ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب احترام نبوت کی بات آئی، احترام نبوت کی بات آئی، عام بندے کی زبان چلی جائے تو گنگا، عام بندے کی زبان میں کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو تھتھا اور توتلا، لیکن یہی کیفیت جب معمولی سی اللہ کے نبی جناب موسیٰ کی زبان میں پیدا ہوئی، قرآن کہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي۔ اتنے تے اچھی سانس لین نال ایمان چلا جانا۔ تسی یوٹیوبر تے مردے چک کے پھر دے پایا ساڑھے سامنے بٹھاؤ، ساڑھے سامنے بٹھاؤ، انہوں نے اسی دسیے قرآن کی ہوندہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. حضرت عام بندہ بیمار ہو تو مریض ہے، لیکن جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، قرآن کا 17واں پارہ، سورت کا نام سورت انبیاء، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کروں ترجمہ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. جب ہمارے بندے ایوب نے ہمیں پکارا، کب پکارا؟ عام بندہ بیمار ہو تو مریض، لیکن جب نبی نے اس حالت میں پکارا تو قرآن نے لفظ کون سی دیے؟ مسنی الضر. جب ہمارے بندے کو بیماری نے چھوا. آپ بزم نصیریہ کے زیر اہتمام محفل شب نور میں بیٹھے ہو نا، تو ایک جملے میں بات سمجھا دیتا ہوں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. بس حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتیاں دا کم نہیں ہونا مالکاں دے فیصلے کرنے، کتیاں نہ کم ہونا مالکاں دی راکھی کرنا. اس منصب کو سمجھو، اس مقام کو سمجھو. یہاں تو سانس اونچا لینے سے اعمال چلے جاتے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحابہ کہتے ہیں جب قرآن کی سورتیں حجرات کی پہلی 4 آیتیں نازل ہوئیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کو آواز دینا تو دور کی بات، دروازہ بجانا تو دور کی بات، ہم حضور کے دروازے پہ بیٹھا رہتے، آقا کی جب مرضی ہوتی تشریف فرما ہوتے، اور کبھی ایمرجنسی ہو جاتی تو ہم آواز نہ دیتے، دروازہ نہ بجاتے، بلکہ اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازہ بجاتے. یہ قرآن پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا. یہ قرآن ہے، سورت القصص ہے، پارہ نمبر 20 ہے، آیت کا نمبر 15. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا. بندہ قتل ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ملال آیا. جب آپ کے قلب سلیم پر ملال آیا نا، تو چونکہ پریشانی اور حزن ہوا کہ یا اللہ مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو میرا محبوب ہے، تو میرا کلیم ہے، تیری رسالت میری توحید کی گواہ ہے، میں تیری ذات پہ حرف ہی نہیں آنے دوں گا. اب میں پڑھتا ہوں قرآن، سمجھنا تیرا کام ہے، سمجھی گل نو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. بول نبی واسطے قیامت والے دھیاڑے تیرے میرے کو بولن نہیں ہونا ہوتے، صرف حضور بولن گے.
على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوقده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان. قال هذا توجہ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فرمایا میرے کلیم گھبرائیے نہیں، میں قیامت تک اپنے محبوب کی امت سے تیرا تقدس اس انداز میں تلاوت کرواؤں گا، مکہ تیرا لگا، بندہ قتل ہو گیا، لیکن تیری ذات پہ بات نہیں آنے دوں گا. انہو قال ھذا من عمل الشیطان. تیرے تے حرف ہی نہیں آن دے. ہاں جی، قال ھذا من عمل الشیطان. نبیاں تے حرف نہیں آن دیتا، نبیاں تے حرف نہیں آن دیتا. میں اور مثال دین لگا. قرآن چ میں پوری کتاب اس تے لکھی ہے، مسک الحرم فی حقوق النبی المحترم. ہاں جی، دوسری کتاب اس گل تے صرف اس گل تے لکھی ہے، الرحیق المختوم فی حقوق النبی المعصوم. تیسری کتاب اس گل تے لکھی ہے، ثمرات القرآن فی حقوق النبی الانس والجان. اور ثمرات القرآن فی حقوق النبی الانس والجان، اس میں انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب تقریر لکھیں گے. نبی کی عزت کا معاملہ کتنا حساس ہے. یہ جی قرآن کا 13واں سپارہ 12واں سپارہ 13واں سپارہ سورۃ یوسف آیت کا نمبر 26. حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا. احتیاط کتنی ہے. الزام لگا. الزام لگانے والی ایک خاتون ہے. خاتون نے الزام لگایا. جب الزام لگایا تو وہاں وہ خاتون تھی، اس کا شوہر تھا، حضرت یوسف تھے. ایک کونے میں ایک عورت جو ان کے گھر میں نوکرانی تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. بچہ 4 مہینے کا تھا. اب سن، اللہ نے وہاں دیر نہیں کی، کیونکہ اللہ نبیوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. قدرت نے دیر نہیں کی نبیوں کا معاملے میں اللہ. اور میں ایک بات یہاں کہہ جاؤں، ڈڈمبر والوں اس بات کو سمجھیے گا، شب نور کو شب روز بنانے والوں اس بات کو سمجھیے گا، رات کے اس پہر میں محبت رسول کا سورج طلوع کر کے بیٹھنے والوں، رات کے اس پہر محبت رسول اور عشق رسول اور ناموس رسالت کے تحفظ کا سورج طلوع کر کے بیٹھنے والے خوش نصیبوں، فرض زندو، ارجمندو، فیروز مندو، اس بات کو پلے باندھو اور اسے ہمیشہ محفوظ کر کے لے جاؤ کہ اللہ نے صرف 2 بندوں سے اعلان جنگ کی ہے. تیسرا بندہ مجھے نہیں ملا جس کے بارے میں اللہ نے یہ بات کی ہو کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے. ایک سود کھانے والا اور دوسرا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے محبوبوں سے دشمنی کرنے والا. تیسرا بندہ مجھے نہیں ملا جس سے اللہ نے اعلان جنگ کیا. یا سود خور سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، یا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اپنے دوست سے دشمنی کرنے والے سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. سن، جس وقت زلیخا نامی خاتون نے، یا کوئی بھی خاتون ہے، نام جو بھی ہے، اس نے جب یوسف علیہ السلام پہ الزام دھرا تو قرآن کیا کہتا ہے؟
4 مہینے کا بچہ بولا. جب یوسف کی عزت کی بات آئے تو 4 مہینے کے بچے بولتے ہیں. جب تاجدار ختم نبوت کی عزت کی بات آئے تو پھر بٹے بھی بولتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وشہد شاہد من آلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. وشہد شاہد من آلہا 4 مہینے کا بچہ بولا کہ بلا 4 مہینے کا کس کے لیے؟ نبی کی ناموس کے لیے. یہاں ایک بات سمجھا دوں آپ کو, بات سمجھ لو, جلدی جلدی سمجھ لینا. ویسے شریعت میں 2 گواہ چاہیے, عاقل بھی ہوں بالغ بھی ہوں, 2 گواہ چاہیے. لیکن جب نبی کی ناموس کا مسئلہ ہو تو عاقل نہ بھی ہو بالغ نہ بھی ہو اور ہو بھی 4 مہینے کا تو قابل قبول ہے. پھر بھی قابل قبول ہے. اس کے لیے میں قرآن سے کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. جب منافقین نے حضور کے بارے میں پروپیگنڈا کیا تو ایک چھوٹی عمر کے صحابی نے جا کر شکایت لگائی, یا رسول اللہ وہ یہ بک بک کر رہے ہیں. تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے قسمیں کھانے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو کہا کہ تو نے یہ بات کیوں کی, یہ تو قسمیں کھا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل کی, فرمایا میرے محبوب ان کی قسمیں جھوٹی ہیں, یہ بچہ سچا ہے. ان کی قسمیں جھوٹی ہیں, یہ بچہ سچا ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا حساس ہے. آئیے چلیے قرآن کا 20واں پارہ, سورت کا نام سورت قصص, آیت کا نمبر 9. سبحان اللہ بولو. نبی سے محبت, نبی کے لیے بولنا, نبی سے چاہت, نبی سے پیار, نبی کے لیے محبت, نبی کے لیے بازو کھولنا, نبی کے لیے آنکھ کھولنا, نبی کی بات سننا, نبی کے لیے زبان کھولنا, نبی کے لیے سینہ چوڑا کرنا. بندے کو اتنا فخر تو اپنے نبی پہ ہونا چاہیے. بندے کو اتنا فخر تو اپنے نبی پہ, اپنے آقا پہ ہونا چاہیے. مجھے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے الفاظ یاد آ گئے. فرمایا کرتے تھے, ایک ڈی ایس پی تھا پرویز قندھاری, بوڑھا تھا, میرے پاس آیا رحمت للعالمین مسجد میں. مجھے کہنے لگا جب مولانا عبدالستار نیازی کو ہم نے گرفتار کیا تو حکم ہوا کہ عبدالستار نیازی کو چھانگا مانگا لے جاؤ, اور چھانگا مانگا لے جا کے نا نیازی کو کرنٹ بھی لگاؤ, نیازی کو پانی کے اندر غوطے بھی دو. پرویز قندھاری کہتا ہے کہ ہم جب مولانا نیازی کو لے کے چھانگا مانگا گئے نا تو ہم نے مولانا نیازی کا حسن دیکھا, علم دیکھا, قد دیکھا, کاٹ دیکھا, حسن دیکھا, خوبصورتی دیکھی تو ہمارا دل پسیج گیا. ہم نے کہا نیازی ہم تجھے غوطے بھی نہیں دیتے, ہم تجھے کرنٹ بھی نہیں مارتے, لیکن جب ہمارے افیسر آئے نا وہ تجھ سے پوچھے نا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تو تو کہنا کہ میں نے بڑے مارے نے. مولانا نیازی نے اگو جڑی گل کی تھی وہ سن لو. آپ نے فرمایا جے مارنا نے تے مارو, جے کرنٹ لانے نے تے کرنٹ لاؤ, جے غوطے دینے نے تے غوطے دیو. میں ناموس رسالت واسطے جیل آیا, میرے کو جھوٹ بولن نہیں ہوتا. بدر صاحب اتنا تو اپنے نبی پہ مان ہونا چاہیے نا, اتنا مان تو اپنے نبی پہ بندے کو ہونا چاہیے نا, اتنا مان تو بندے کو ہونا چاہیے نا, اتنا فخر تو اپنے نبی پہ بندے کو ہونا چاہیے نا, اتنا مان تو بندے کو ہونا چاہیے نا. یار یہودیوں جتنا فخر بھی ہم اپنے نبی پہ نہیں کر سکے کہ ان کو بھوک لگتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں منو سلوہ منگوا دے. جدو منو سلوہ کھا کے دل بھر گیا تو کہنے لگے مسرا دی دال اگوا دے, ساگ اگوا دے, مولیاں اگوا دے, ٹھپر اگوا دے. یار انہاں جتنا فخر تے نبی تے کرنا چاہینا. یہودی ہو کے بھی انہاں نکی تو نکی شے نبی کولو منگی تے میں بڑی ذمہ داری نال گل کرن لگا وا, نکی تو نکی شے بھی نبی کولو منگی. قرآن آکھنا کوئی ایک بھی بھکھا نہیں ستیا.
منگیا نبی کو سی، اس قوم نے نبی کو نہیں منگیا، اس نے ٹرمپ کو منگیا، اس قوم نے امریکہ کو منگیا، انہاں یہودیاں دیاں دلالیاں کیتیاں، انہاں ختم نبوت تے ڈاکے مارے، انہاں ناموس رسالت نال غداریاں کیتیاں۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہے۔ میں جدوں بھی گل کرنا تے نال میں اس دی وضاحت کرنا کہ حضور دی شفاعت گناہگاراں واسطے غداراں واسطے کوئی نہیں۔ حضور دی شفاعت دے کھاتے وچ نہ ممتاز قادری دے قاتل آنین، نہ آسیہ ملونہ دے یار آنین، نہ سلمان تصیر دے دلال آنین، نہ مرزا پلمبر دے پیروکار آنین، کیونکہ حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے نہیں۔ حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے نہیں۔ اور حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے کیسی ہے؟ گناہگار رہے، غدار نہ بن۔ سن حضور کی شفاعت کیسی ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے، یہ تو سب بتا دیتے ہیں اور بتانا بھی چاہیے کہ ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی تو وہ نیکوکاروں کے پاس جا کے ایک نیکی منگے گا، ایک نیکی دے دے میرا بیڑا پار چڑھ جاوے۔ لیکن یہ حدیث کیوں چھپائی جاندی ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ کوئی نہیں ہوگا، تو وہ جا کر گناہگار کو کہے گا ایک گناہ دے دے، میں حضور دی شفاعت دا مزہ لینا چاہنا۔ بدر صاحب اگر ذہن میں ہے تو وہ شعر پڑھ دے کہ پرہیزگاری بھی، وہ اعلیٰ حضرت کے شعر ہے کہ پرہیزگاری بھی کیا ذوق افزا شفاعت تیری واہ واہ، قرض لیتی ہے پرہیزگاری بھی واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ واہ واہ۔ حشر کے میدان میں نیکوکار گناہ مانگیں گے، ایک گناہ دے دے میں حضور دی شفاعت دا مزہ لینا چاہتا۔ اور کوئی غامدی دا پیروکار، جواد نقوی دا پیروکار، امین شہیدی دا پیروکار، کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی طارق مسعود دا پیروکار، کوئی مرزا جہنمی دا پیروکار، کوئی مرزائیاں دا دلال، کوئی ختم نبوت دا ڈاکو اس خاطر شامل کوئی نہیں۔ ایک غدارہ دی گل نہیں ہو رہی، ایک گناہگارہ دی گل ہو رہی ہے۔ یہی خوراک میں دے کے جا رہے ہیں، یہی خوراک میں دے کے جا رہے ہیں۔ کان کھول کے سن لیجئے، کوئی غامدی، کوئی پلمبر، کوئی جواد، کوئی غامدی، کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی طارق مسعود، کوئی مرزا جیلوی، کوئی مرزا قادیانی، کوئی ختم نبوت کا ڈاکو، کوئی آسیہ ملونہ کا یار، کوئی غداروں کا غدار، کوئی انگریزوں کا جوائی، کوئی یہودیوں کا دلال اس کھاتے میں نہیں آتا۔ یہ میں صرف گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے نہیں۔ اور یہ گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے، غداروں کی بات نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ اونچا بول۔ غیرت مند پیر کا مرید اونچا سبحان اللہ بولے۔ نتخذہ ولدا وہم لا یشورون۔ بک 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 بک، یوں 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 یوں، کہاں ہے لبیک والے، کہاں ہے لبیک والے؟ جب عالمی سمود فلو ٹیلا عالمی قافلہ چڑیوں سے، کبھی ابابیلوں سے، کبھی کیڑوں مکوڑوں سے نہیں ہونے دوں گی، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ قرۃ عین لی، یہ ہو گئی نعت خوانی، لا تقتلوہ، یہ ہو گئی ناموس رسالت کی چوکیداری، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہو گیا عقیدہ۔ یہ عقیدہ ہو گیا، لا تقتلوہ، یہ ناموس رسالت کی چوکیداری ہو گئی۔ قرۃ عین لی، قاضی صاحب، نقشبندی صاحب، قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔
قرۃ عین لی و لک، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابہ، جب آسیہ نے کہا نا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آگے سے بدبخت کہنے لگا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کتنا بد نصیب تھا، اگر وہ بھی آسیہ کی طرح کہہ دیتا تو اللہ اسے بھی ایمان اور ہدایت نصیب فرما دیتا۔ آپ کو دعوت فکر یہ ہے کہ نبی کے لیے زبان سنبھال کر کھولو، نبی کی بات کان کھول کر سنو، نبی کی حقیقت کو آنکھیں وار رکھ کے دیکھو، نبی کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، نبی کے لیے چلو، اور نبی کے دشمنوں کے گریبان پکڑو۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رسول اللہ کی دامن سے جڑ جاؤ، حضور پر مان کرو، حضور پر فخر کرو، یہی شب نور کا مقصد ہے اور یہی محفل میلاد مصطفیٰ کا مدعا اور مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ بزم نصیریہ کے جملہ کارکنان، قاضی صاحب، علامہ شبیر احمد نقشبندی صاحب، اس علاقے کے سارے علماء، اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے خیر اور برکات نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا محافظ بنائے۔ اور جن لوگوں نے قادیانیوں کی دلالی کی، پاکستان کا سودا کیا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا سودا کیا، ناموس رسالت پہ ڈاکے مارے، ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، رسول اللہ کے غلاموں کو گولیوں سے چھلنی کیا، اللہ انہیں دونوں جہانوں میں نشان عبرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ آکاش ساؤنڈ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور برکات عطا فرمائے۔ خوبصورت ساؤنڈ آپریٹ کیا، بہت تھکاوٹ تھی لیکن انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے برکات اور ان کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔